الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له لا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وكبيرنا ونبينا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان
وأقضاهم علي رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کل میں نے ایک ویڈیو بیان میں مساجد کے خطباء کرام سے گزارش کی تھی کہ آج کا جمعۃ المبارک ختم نبوت کے عنوان پر پڑھایا جائے، اس لیے کہ 7 ستمبر کو بروز منگل بعد نماز عصر مینار پاکستان میں عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے. یہ وہ مینار پاکستان ایسا وہ یادگار ہے جس کے سائے تلے ہم سب نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنے پیارے وطن کے لیے ایک ہیں. تو انشاءاللہ 7 ستمبر کو حاضر ہو کر ہم نے یہ بھی وعدہ کرنا ہے کہ ہم اپنے پیارے وطن کی عزت ناموس، پیارے وطن کے دفاع کے لیے، پیارے وطن کی حفاظت کے لیے جیسے پوری قوم ایک ہیں تو حضور کی ختم نبوت کے لیے ساری امت ایک ہے. ہمارے آپس کے ہزاروں اختلافات ہوں گے، لیکن جب باری سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آتی ہے، ہم سارے اختلافات کو بھلا کر حضور کے لیے ہم سب ایک ہو جاتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم ایک رہیں گے. ذرا اونچی آواز سے انشاءاللہ کہہ دو، میرے ساتھ چلو ذرا تھوڑا سا، ذرا اونچی آواز سے انشاءاللہ کہو، اور کہو کہ ہم حضور کے لیے، حضور کی ختم نبوت کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ناموس کے لیے ہم سب ایک ہیں. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنا، ناموس رسالت کے لیے بھی ہم ایک ہیں، ناموس صحابہ کے لیے بھی ہم ایک ہیں، ناموس اہل بیت کے لیے بھی ہم ایک ہیں. جو اس میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کرے گا وہ خود جہنم میں جائے، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ہم نے تو اپنے مسلمانوں کے ایمان والوں کا ایمان بچانا ہے. ہمیں ان کی فکر نہیں، وہ اپنی فکر خود کریں. ہم تو صرف ان کے لیے دعا ہدایت کی کرتے ہیں، اور ان سب کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آؤ نبی کا دامن پکڑ لو، نبی کے یاروں کا دامن پکڑ لو، پیغمبر کے گھرانے کا دامن پکڑ لو.
سارے صحابہ نبی کا یارانہ ہے، اہل بیت نبی کا گھرانہ ہے۔ میں نے غالباً پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی، حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی سبقت رحمت اللہ علیہ، یار ابھی سے سستی کا مظاہرہ نہ کرو، پورا گھنٹہ پڑا ہے، کیا کہنا چاہیے اللہ کے ولی کا نام آئے؟ بھائی سارے کہو، پیچھے جو بیٹھے ہیں آخری صاحب میں ماشاءاللہ وہ پتہ نہیں کون سا استخارہ کر رہے ہیں، وہ بھی ذرا اونچی آواز سے کہو کہ انشاءاللہ۔ اور یہ سبحان اللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ تمہاری آخر تک یہ رہنی چاہیے۔ تم لاہوری مسجد میں بیٹھ کر حضور کے ساتھ محبت کا ثبوت نہیں دیتے تو مینار پاکستان جا کر کیا کرو گے؟ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ نام کانفرنس کا لے کر وہاں کسی جھولے میں نہ بیٹھ جانا۔ میں دو تین اہم باتیں عرض کروں گا ختم نبوت کے حوالے سے، اور سال میں کئی مرتبہ اس عنوان پر گفتگو کرتا ہوں۔ ختم نبوت کا عقیدہ سارے کے سارے دین کی اساس اور یہ بنیاد ہے۔ اگر یہ عقیدہ محفوظ نہیں تو تیرے میرے پلے کچھ بھی نہیں۔ ایک نہیں، میرے تیرے ماتھے پر ہزاروں سجدوں کے ہزاروں نشان پڑ جائے، لیکن عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں ذرہ بھی شک و شبہ بھی آ گیا، تیرے سجدے کے کسی نشان کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ یہ عقیدہ ہی ایسا عقیدہ ہے۔ تمام ائمہ کرام، چاہے امام اعظم ابو حنیفہ کیوں نہ ہو، امام شافعی کیوں نہ ہو، امام احمد بن حنبل کیوں نہ ہو، امام محمد کیوں نہ ہو، امام ابو یوسف کیوں نہ ہو، جتنے ائمہ کرام ہیں سب کا متفقہ فتویٰ ہے، سب کا متفقہ فیصلہ ہے، جو حضور کی ختم نبوت کے بارے میں کسی کو ذرا بھی شک و شبہ بھی ہو گیا، کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ بے شک تم نے ہزاروں حج کر رکھے ہوں، لاکھوں نہیں کروڑوں مرتبہ حرم شریف میں حاضری ہوئی ہو، ختم نبوت کے بارے میں ذرا بھی شک و شبہ بھی ہو گیا، ساری زندگی کے نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن پاک کی آیتیں مقدسہ تلاوت ہوئی، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یاد رکھنا اس آیت مقدسہ میں تین چیزوں کا ذکر، حضور کے نام کا ذکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کا ذکر، اور حضور کی شان کا ذکر، اور حضور کے مقام کا ذکر۔ بس اسی عنوان پر گفتگو کروں گا، توجہ کرو گے تو انشاءاللہ میرے بھی کچھ پلے پڑ جائے گا، آپ کے بھی، ورنہ صورتحال تو ایسی بنی ہوئی ہے، یقین کریں ایک ایک دن میں 5 بیان۔ آج بھی الحمدللہ 4 پروگرام ہیں۔ لوگ مجھے کہتے ہیں قاری صاحب ایک ایک دن میں اتنے پروگرام کیسے کر لیتے ہو، پھر 150 سے 200 ٹوکن بھی روزانہ چیک کرتے ہو؟
میں نے کہا خدا کی قسم ہمارا گلا ہماری زبان میرے رب کی مرضی نہ ہو ایک لفظ نہیں بول سکتی. جس پیغمبر کے طفیل میں خدا نے ہمیں انسان بنایا، جس پیغمبر کے طفیل میں پروردگار عالم نے ہمیں زبان عطا کی ہے، یہ اس محمد کا صدقہ ہے. اب نہیں تم بول رہے درود شریف پڑھو یار حضور کا نام آیا. نہیں یار آج تمہیں ہوا کیا ہے؟ کیوں تم پریشان ہو؟ کیا تمہیں یقین ہو گیا ہے کہ ہماری حکومت کے اگلے 5 سال بھی پکے ہو گئے؟ اور مسلمانوں کاروبار کا سسٹم چلتا رہے گا، سارا سال تمہارا کاروبار چلے، پھر کون خدا کو یاد کرے؟ کبھی خدا سیزن لگواتا ہے، کبھی مندے لاتا ہے، تاکہ میرے بندوں تمہیں پتہ چل سکے کہ میں ہوں. اب ترجمہ سماعت فرمائیں. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مردوں میں کسی کے باپ نہیں. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 4 صاحبزادے، بعض روایات کے مطابق مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 3 صاحبزادے، سارے کے سارے بچپن میں فوت ہو گئے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منہ بولا بیٹا بنا رکھا تھا. سارے کہا کرتے تھے زید حضور کے بیٹے ہیں. حضرت زید چل رہے ہیں، حضرت زید مسجد میں آ رہے ہیں، حضرت زید اپنے گھر میں جا رہے ہیں، بازار میں گئے، گلی محلے میں گئے، جھوم جھوم کر کہا کرتے تھے کوئی کہتا ہے میں فلاں کا بیٹا ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں چودھری کا بیٹا ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں شیخ صاحب کا بیٹا ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں کا بیٹا. اور لوگوں میری طرف دیکھو میں محمد کا بیٹا. اور لوگوں میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے خود اپنا بیٹا فرما رہے ہیں. حضرت زید کو عمر نے دیکھا، فرمانے لگے او زید تو کتنا خوش قسمت، تجھے سارے صحابہ، سارے نبی کے یار، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تجھے دیکھ کر فرمایا کرتے تھے او لوگو ہٹ جاؤ محمد کا بیٹا آ رہا ہے. وہی آ گئی، فرمایا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی. اور لوگوں جس طرح ایک انسان میں 2 دل نہیں ہو سکتے، ایک انسان کے 2 باپ بھی نہیں ہو سکتے، وہی آ گئی کہ زید کو ان کے اصل باپ کے نام سے پکارا جائے. پھر ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کسی کا بیٹا لے یا کسی کی بیٹی لے، فرمایا جب ہی اس کو پکارو اس کے اصل باپ کے نام کے ساتھ پکارا کرو.
بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، شناختی کارڈ بنانے لگے ہو، پیدائشی پرچی بنانے لگے ہو، اپنا نام سے اسے منسوب نہ کرنا، شناختی کارڈ پہ، کسی پیپر پہ، نکاح نامے پہ جب اس کا نام آئے اس کے اصل باپ کا نام لکھا جائے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو کسی کو اس کے اصل باپ کے نام سے نہ پکارے، اصل باپ کے نام کی جگہ پر اپنا نام لگا لے، حضور فرما رہے ہیں اس پر لعنت ہو۔ ماں وہی، باپ وہی، کسی کا بیٹا لے لیا گیا، جوان ہو جائے، جس کی گود میں بیٹا آیا وہ اسے بے شک اسے ماں کہتا ہو، لیکن حقیقت میں ماں نہیں، وہ ماں اس سے پردہ کرے گی۔ جس طرح میں تو ان کے لیے غیر محرم، ایسے ہی لیا ہوا بیٹا بھی ان کے لیے غیر محرم۔ فرمایا کہ زید کو آئندہ اس کے اصل باپ کے نام سے پکارا جائے۔ زید رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہے اتنی اعلیٰ نسبت میری ختم ہو گئی، میں ساری دنیا چھان ماروں، ساری دنیا کا چکر لگا لوں، ایسی اعلیٰ نسبت مجھے کہیں سے نہیں مل سکتی۔ چلتے پھرتے رو رہی ہیں، اور کیا ہوا کیا بنی، اور میں کیوں نہ روں، میری نسبت ختم۔ پروردگار عالم کو رونا بڑا پسند ہے، انسان روئے، جانور روئے، درخت روئے، کھجور کی ٹہنی روئی ہے۔ حضور نے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو بغل گیر ہو گئے جس کے ساتھ ٹیک لگا کر حضور خطبہ دیا کرتے تھے، وہ درخت کی ٹہنی رونے لگ گئی۔ میرے ساتھ حضور ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، صحابہ کرام فرماتے ہیں سارے مدینے میں اس کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ حضور تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایسے ملے جیسے انسان ہی کسی کو بغل گیر ہو کر ملتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تو رونا بند کر دے، اب ممبر جو بن گیا، تو رونا بند کر دے، میں نے اللہ سے دعا کی ہے انشاءاللہ تو جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ درخت حضور سے محبت کا اظہار کرے وہ جنت میں، اور اگر میں اور تو حضور کی امت ہو کر حضور سے محبت کا، اللہ یار محبت کرنی ہو تو نبی سے کر، محبت کرنی ہو نبی کے یاروں سے کر، اہل بیت سے کر۔ زید رو رہی ہیں، معراج کی رات تھی، پروردگار عالم نے فرمایا جبرائیل جنت سے براق لے جا۔ اب ساری سواریوں کو پتہ چل گیا، سارے جانوروں کو پتہ چل گیا کہ حضور کے لیے سواری کوئی خوش قسمت بنے گی۔ کمزور سی ایک سواری، کمزور سا ایک براق سائیڈ پہ کھڑا رونے لگ گیا۔ کہ کمزور ہوں، بھلا کمزور کو کون لیتا ہے؟
آواز آ گئی، فرمایا کہ اسی کمزور کو لے جاؤ، مجھے رونا بڑا پسند ہے۔ اس کمزور پر حضور سوار ہو گئے، اور بھلا جس پر حضور سوار ہو جائیں وہ کمزور کیسے رہ سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جب میں براق پہ سوار ہوا اتنا تیز دوڑا، جہاں تک محمد کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم لگتا تھا۔ زید رو رہی ہیں، میری نسبت ختم ہو گئی، کتنی اعلیٰ نسبت تھی وہ ختم ہو گئی۔ فرمایا او زید رونا بند کر دے، میں تیرے نام کا ذکر اپنے قرآن میں کر رہا ہوں۔ سارے صحابہ کرام کا مطالعہ کر، ان کی زندگی کا مطالعہ کر، چاہے ابو بکر صدیق کیوں نہ ہو، عمر فاروق کیوں نہ ہو، عثمان غنی کیوں نہ ہو، علی مرتضیٰ کیوں نہ ہو، عظمت شان میں خدا کا قرآن تو نازل ہوا ہے، ان کی شان میں قرآنی آیات کا نزول ہوا ہے، لیکن کسی صحابی کا نام قرآن میں موجود نہیں ہے۔ یہ شرم ملا ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، مالک کائنات کو زید کا رونا اتنا پسند آیا، فرمایا کہ او زید میں تیرا نام قرآن میں ذکر کر رہا ہوں، جب تک قرآن رہے گا تیرا نام بھی رہے گا۔ فلما قضى زید، اللہ اکبر اللہ اکبر، سارا قرآن انسان پڑھے اور زید رہ جائے، کسی سے فتویٰ لے کر دیکھ لو اس کا قرآن مکمل نہیں، جب تک زید کا نام نہ پڑھا جائے۔ 1 حرف پڑھو گے 10 نیکیاں، زید کا نام قرآن سمجھ کر لوگے تو 30 نیکیاں۔ حروف جو 3 بن گئے، 1 حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں، زید نام لو کتنی بن گئی؟ وحی آ گئی، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑوں میں کسی کے باپ نہیں۔ آپ کو یاد ہے میں نے کیا کہا تھا کہ اس میں 3 چیزوں کا 3 کام کا ذکر ہے۔ پہلا حضور کا نام، ما کان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ حضور کا نام ہے۔ یاد رکھنا محمد احمد ایسے نام تھے جو اللہ نے اپنے لوح محفوظ میں محفوظ کر رکھے تھے کہ جب تک میرا محمد نہیں آئے گا کوئی بھی اپنے بچے کا، حتیٰ کہ پیغمبر نبی، کسی نبی کا نام نہ محمد تھا نہ احمد تھا، اللہ نے یہ دونوں نام اپنے محمد کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ اور حسن حسین بھی کسی کے بچے کا نام نہیں تھا، حضور کے نواسوں کے لیے بھی اللہ نے ان کو محفوظ کر رکھا تھا۔ نام اللہ نے ایسا رکھا، میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا، محمد ایک دفعہ نام لو، پھر ایک دفعہ محمد نام لو، سچ بتانا محمد ہم نے نام لیا، دونوں ہونٹ آپس میں ملے کہ نہیں؟ ارے محمد صرف نام لو، لب بھی ملتا ہے، خدا کی قسم رب بھی ملتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، سارے انسان جمع ہوں گے، آواز آئے گی محمد،
پروردگار عالم خود اعلان فرمائیں گے محمد کہاں ہو؟ جس نام کے ساتھ محمد ہے وہ یہ سمجھے گا شاید خدا نے مجھے بلایا، فوراً سامنے خدا کے محمد نام والے آ جائیں گے۔ پروردگار عالم فرمائیں گے میں نے تمہیں نہیں بلایا، میں نے اس محمد کو بلایا جس محمد کے طفیل میں ساری دنیا بنائی گئی ہے۔ محمد نام والے رو پڑیں گے الہی ہم خوش ہو گئے، تو نے ہمارا نام لیا ہے، کام بن گیا ہے۔ آواز آئے گی اور محمد نام والو جس کے نام کے ساتھ محمد نام ہے، مجھے شرم آتی ہے محمد نام والوں کا حساب کیسے کروں، مجھے شرم آتی ہے جس کے نام میں محمد ہو میں کیسے اسے جہنم میں پھینک دوں۔ آواز آئے گی محمد نام والو بغیر حساب کتاب کے ان کو جنت کا مالک بنا دیتا ہوں۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد نام کا ذکر ہو گیا۔ مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص مجھے یہ موضوع دے دے کہ محمد نام پر ہی گفتگو کرو، انشاءاللہ میں 2 گھنٹے صرف محمد کے نام پہ گفتگو کر سکتا ہوں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے میم کا مطلب کیا ہے، ہاں کا مطلب کیا ہے، میم کا مطلب کیا ہے، دال کا مطلب کیا ہے، یہ انشاءاللہ کسی وقت جب کوئی موضوع ایسا ہوگا تو بیان کروں گا۔ پہلی چیز حضور کا نام اس آیت میں، اور دوسرا حضور کا کام کیا؟ فرمایا بلاکر رسول اللہ، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کام کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایسا کام کیا، آخری خطبہ میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں بتاؤ میرے رب نے جو مجھے بتایا تھا کیا میں نے تم پر پہنچا دیا؟ سارے صحابہ کرام بول پڑے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ تیسرا کام نبی کے مقام کا، شان کا ذکر، وخاتم النبیین، میں نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا، آخری نبی، آخری رسول۔ خدا کہہ رہا ہے میرا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی، اور مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرما رہی ہے میں آخری نبی۔ ساری دنیا غلط بیانی سے کام لے سکتی ہے، خدا کی قسم آمنا کا لال جھوٹ نہیں بول سکتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیق بتا تجھے اپنے محبوب کی زبان پر کتنا یقین ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یقین سنا، آپ کا عقیدہ دیکھ۔ ابو بکر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے آسمان پہ اتنا یقین نہیں، مجھے زمین پر اتنا یقین نہیں، مجھے سورج چاند ستاروں پہ اتنا یقین نہیں، مجھے مکہ مدینے پر اتنا یقین نہیں، مجھے جنت جہنم پہ اتنا یقین نہیں جتنا مجھے محمد کی زبان پہ یقین ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہی ہیں میں آخری نبی ہوں۔
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑے بڑے لوگ آئیں گے، دعوے کریں گے. فرمایا ابو ذر غفاری وہ دجال ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، ہم مرزائیوں پر مجلس والے ہی لعنت نہیں بھیج رہے، خدا کا قرآن بھی ان لوگوں پر لعنت بھیج رہا ہے. تم بھی بتلاؤ، غلام احمد نبی تھا، یہ جھوٹ ہے کہ نہیں؟ اور قرآن کہہ رہا ہے الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. جو دعویٰ کرے کیا وہ نبی کا دل نہیں دکھا رہا؟ پیغمبر کا دل نہیں دکھا ہوگا؟ قرآن اعلان کر رہا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ. جو مجھ خدا کو تکلیف دے، میرے محمد کو تکلیف دے، اللہ کی لعنت ہو. حضور کے زمانے میں مسیلمہ کذاب، اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا کہ میں نبی ہوں. اس نے پیغام بھجوا دیا. اچھا، جب مسیلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اس دور میں ایک عورت نے بھی دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں. لو بات ہی ختم ہو گئی. اگر خدا نہ خواستہ عورت نبی بنتی ہوتی، بغیر نبی بن کے سارے خامد بیگم کا ہی کلمہ پڑھتے ہیں، اگر وہ بن جاتی تو پھر کیا ہوتا؟ اس نے کہا میں بھی نبی ہوں. اس نے پیغام بھجوایا مسیلمہ بن کذاب کو. مسیلمہ کذاب کو پیغام بھجوایا کہ ہم دونوں نبی آپس میں مل نہ جائیں، کوئی معاہدہ کر لیں. مسیلمہ کذاب کا لگا ہاں میں تیرے پاس، دیکھو نبی نبی کو مل رہا ہے، ماشاءاللہ ملاقات کا انداز دیکھنا. اس عورت کو پتا چلا کہ یہ مسیلمہ آ رہا ہے مجھ سے ملنے کے لیے. اس نے فل میک اپ کر لیا. اور جب آپ معاذرات کو معلوم ہے کہ جب عورت میک اپ میں ہو، ایک آدمی مجھے کہنے لگا کرتا میں رات کو بڑا خواب میں ڈرتا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ ایک عورت آتی ہے مجھے ڈراتی ہے. میں نے کہا یار اس کو کہنا کہ میک اپ کر کے آیا کر، انشاءاللہ ڈر نہیں لگے گا. اچھا اب یہ ملنے کے لیے گیا، اس نے فل میک اپ کر رکھا ہے. اس نے جاتے ہی کہا نبوت کی بات تو الگ رہی، ہم ڈائریکٹ نہ ہو جائیں. نبوت کی بات تو الگ رہی نا. یاد رکھنا نبی جو ہوتا ہے وہ شرم و حیا والا ہوتا ہے. یہ مرزا غلام قادیانی یہ بھی لڑکیوں کے چکروں میں پھرتا تھا. اچھا اگر لڑکیوں کے چکر میں پھرنے سے بندہ نبی بنتا ہوتا تو آج کل کے سارے نوجوان نبی نہیں. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی عرب کی نوجوان لڑکی کی آنکھوں میں وہ شرم و حیا نہیں تھی جو میرے محمد کی آنکھوں میں شرم و حیا تھی. مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کو جب ہی ملنے کے لیے جاتے ڈائریکٹ کمرے کے اندر نہیں جاتے تھے، دروازہ کھٹکھٹا کر جاتے تھے.
کافر عورت کا سر ننگا دیکھا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی رحمت والی چادر مبارک اتار کر اس کے سر پہ رکھ دی۔ جس کے سر پر رحمت والی چادر آ گئی اس کی کایا ہی پلٹ گئی، وہ بھاگتے ہوئے اپنے گھر چلی گئی، اپنے بھائی کو کہنے لگی جتنی عزت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری کی ہے، کافرہ ہے، ابھی حضور کا کلمہ نہیں پڑا، کہنے لگی جتنی عزت میری حضور نے کی ہے اتنی عزت، ایسی عزت تو میری کبھی تو نے نہیں کی، میرے باپ نے بھی نہیں کی، میرے بڑوں نے بھی نہیں کی۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی رحمت والی چادر مبارک اتار کر میرے سر پہ رکھ دی۔ وہ کہنے لگا پھر تو نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ کہنے لگی میں تجھے لینے کے لیے آئی ہوں، چلو ڈھونڈے محمد کے غلاموں کو شہنشاہ کر دیا، جس نے زبان بھر کے غلاموں کو، اگر چاہتے ہو کہ امن ہو سارے زمانے میں، پھر یہ راز پوشیدہ ہے محمد کے خزانے میں۔ اگر تمہیں اس بات پہ یقین نہ ہو، جا کر افغانستان دیکھ لے کہ محمد کے غلاموں نے ساری دنیا کو آگے لگا دیا۔ سال ہاں سال بیت گئے، ان پٹھانوں کے سروں سے ساری دنیا جمع ہو کر پگڑی نہ اتار سکے۔ میں تو روزانہ بدلتا ہے، اپنے کپڑوں کا سٹائل روزانہ چینج کرتا ہے، میں نے جب ہی دیکھا نہ ان کے کپڑے تبدیل ہوئے، نہ ان کی پگڑی سر سے اتری ہے، نہ ان کا رومال اترا ہے، نہ کندھوں سے رومال اترا، نہ ان کے سروں سے ٹوپی اتری ہے۔ بتا دیا گیا ایٹم بم میں اتنی طاقت نہیں جتنی ایمان میں طاقت ہے، میزائل میں وہ قوت نہیں، میزائل میں وہ طاقت نہیں جو محمد کے دین میں ہے، جو خدا کے قرآن میں ہے۔ ساری دنیا کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ بتا دیا گیا سپر طاقت امریکہ نہیں ہے، سپر طاقت فرانس نہیں ہے، سپر طاقت برطانیہ نہیں ہے، سپر طاقت کوئی یورپ کا ملک نہیں، کوئی سپر طاقت نہیں، سپر طاقت صرف میرے ایک رب کی ذات ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ قوی شدید العقاب، میں خدا ہی طاقتور ہوں۔ نمرود نے کہا تھا میں بڑا طاقتور ہوں، قوم عاد نے کہا ہم سپر طاقت ہیں، اس دور میں فرعون نے بھی کہا تھا ہم سپر طاقت ہیں۔ نمرود کے مقابلے میں پروردگار عالم نے فوج نہیں بھیجی، کوئی اور جماعت نہیں بھیجی، کوئی اور لشکر نہیں بھیجا، اس کا دماغ درست کرنے کے لیے پروردگار عالم نے لنگڑے مچھر کو بھیجا تھا۔ فرمایا تو ایک مچھر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میری دوسری فوج کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ، بڑے طاقتور لوگ تھے
دنیا میں بڑا لوہا ان کا تھا، مانا جاتا تھا. اتنے طاقتور وہ قوم تھی، جب آپس میں لڑا کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے بڑے بڑے درختوں کو اکھاڑ کر ایک دوسرے کو مارا کرتے تھے. ایسی ہوا آئی، ایسی تباہی آئی، ایسی تیز ترین ہوا چلی، اتنی تیزی کے ساتھ آپس میں ٹکرائے، کلیجے باہر آ گئے. مسیلمہ کذاب کہہ رہا ہے مجھ سے معاہدہ کرو، یہ معاہدہ کر لو جب تک آپ زندہ ہیں آپ کی نبوت چلے گی، جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے پھر میں نبی ہوں گا. فرمایا کہ نہیں. پھر کہنے لگا مسیلمہ کذاب آپ شہر کے نبی بن جاؤ، میں گاؤں کا نبی. میں بستیوں کا نبی بن جاتا ہوں. فرمایا کہ نہیں تو جھوٹا ہے. خط بھیجا مسیلمہ کذاب نے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او صحابہ بتاؤ تم میں سے کون ہے جو اس کے خط کا جواب میری طرف سے لے کر جائے. ٹوکری پر کھجوریں رکھ کر بیچنے والے صحابی گلی محلوں میں 2-4 کلو کھجوریں لے کر ٹوکری میں رکھ کر بیچا کرتے تھے. حبیب بن زید کھڑے ہو گئے، فرمایا میں لے کر جاتا ہوں. نبی کا خط لے کر جا رہی ہے. ارے کوئی کس ملک کا سفیر ہوگا، کوئی کس صوبے کا سفیر ہوگا، کوئی کس صدر کا سفیر ہوتا ہے، کوئی کس ملک کا سفیر ہوتا ہے. حبیب بن زید وہ تھے جو سرکار کے تھے. چلے گئے. مسیلمہ بیٹھا ہوا سامنے، ان کے 12 بچے تھے. یہ شروع سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، غریبوں کے بچے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. امیر لوگ تو ڈسٹرب بھی ہوتے رہتے ہیں، میں بڑا ٹینشن میں ہوں، بڑا ڈسٹرب ہوں. اس دور کے یہ غریب ترین صحابی تھے، 12 بچے تھے. خدا کی قسم جو 12 کو کھلاتا ہے وہ 2 کو بھی وہ کھلاتا ہے، جو 2 کو کھلاتا ہے وہ 10 کو بھی وہی کھلاتا ہے. ٹائم تھوڑا رہ گیا تو اس نے جا کر کہا، مسیلمہ نے کہا تجھے پتا ہے کہ میں کون ہوں؟ ان کا نام تیرا مسیلمہ ہے. اس نے کہا کہ خط مجھے بعد میں دینا، پہلے میرا کلمہ پڑھ. فرمانے لگے جس کا میں کلمہ پڑھ چکا ہوں ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور وہ کلمہ میرے دل سے نکالنا چاہے، دنیا ادھر ادھر ہو سکتی ہے، محمد کا غلام نہیں بدل سکتا. ان کا اچھا، ان کا یہ میرا لشکر دیکھ لے، سامنے کار کھڑے ہیں، دائیں بھی کھڑے، بائیں بھی کھڑے، پیچھے بھی کھڑے، تلواریں ہاتھ میں لے کر کھڑے ہیں. ذرا پیچھے مڑ کر دیکھ. فرمانے لگے حضور کا حکم اور پرچہ لے کر میں آیا ہوں، میں تو اپنے بچوں کی طرف دیکھ کر نہیں آیا، تیرے ساتھیوں کی طرف کیسے دیکھوں؟ غصے کے عالم میں وہ اٹھتا ہے، صحابی کے کندھے پر تلوار ماری، صحابی کا بازو کٹ کر زمین پر گر گیا. آہ نہ کی، ماتم نہیں کیا، روئے نہیں. فرمانے لگے بس
مسلمہ کہنے لگا کیا تجھے درد نہیں ہوئی؟ فرمانے لگے جس کے دل میں سرکار کی محبت ہو۔ اللہ اکبر، اسے پھر تلوار چلائی، دوسرا بازو بھی کٹ گیا۔ پھر فرمانے لگے کہ بس اب بھی تو اگر باز نہ آیا سر قلم کر دوں گا۔ فرمانے لگے یہ تو میں روزانہ دعا مانگتا ہوں، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، الہ العالمین میں تیری راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ ظالم نے سر قلم کر دیا، ادھر سر زمین پر گرتا ہے، ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد جبرائیل تشریف لے آئے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرما دیا میرا حبیب اور مسلمانوں وہ صحابہ کتنے خوش قسمت ہیں جن کو حضور فرما رہے ہیں یہ میرے ہیں۔ حبیب بن زید تو کتنا خوش قسمت ہے، تجھے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرا حبیب، اور صحابہ کرام میرے حبیب قتل ہو گئے۔ پھر نبی ہاتھ سے پڑھے، مسکرا پڑھے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حبیب بن زید تجھے مبارک ہو، مالک کائنات نے ابھی جبرائیل تشریف لائے تھے، خدا کا پیغام دے گئے ادھر تیرا یار شہید ہوا ہے۔ حضور کی ختم نبوت کے دشمن نے مسلمہ کذاب نے تیرے یار کو قتل کر دیا، وہ شہید ہو گئے، میں نے جنت کے 8 دروازے حبیب کے لیے کھول دیے۔ تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں آخری نبی ہوں۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، 2-4 منٹ باقی رہ گئے، بس آخری بات عرض کر رہا ہوں۔ غازی علم الدین شہید کو عالم تھا، کوئی امام مسجد تھا، مسجد کا کوئی امام، خطیب، مدرس۔ ایک بات بتا دوں، وہ شاید پابندی سے نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، لیکن اللہ نے کام اس سے کیسا لیا۔ حضور کے گستاخ کو قتل کر کے آیا، عطا شاہ بخاری کی پہلی تقریر سنی، گھر آیا رونے لگ گیا۔ ماں کہنے لگی چند دن کے بعد تو تیری شادی ہے، شادی کے دن قریب آ جائے تو بچے خوش ہوتے ہیں اور تو رو رہا ہے۔ ماں جی میں نے وہاں شادی نہیں کرنی۔ بھائی کیوں؟ لڑکی پسند نہیں؟ کہنے لگے یہ بات ہی نہیں، اب دنیا میں شادی نہیں کروں گا، شادی کا کہیں اور پروگرام میں نے بنا رکھا ہے۔ درمیان کی بات چھوڑ رہا ہوں، شور لے کر گیا، جا کر اس کو جہنم داخل کر دیا پیغمبر کے گستاخ کو۔ حضرت قاضی سان احمد شجاع آبادی رحمت اللہ غازی علم الدین شہید کو ملنے کے لیے گئے۔ فرمانے لگے غازی علم الدین کوئی پریشانی تو نہیں؟ قسم اٹھا کر فرمانے لگے پریشانی کیا ہونی ہے، جب سے میں نے حضور کے گستاخ کو قتل کیا ہے کئی دن گزر گئے، کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جس دن یا جس رات میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار نہ ہوتا ہو۔ نبی مجھے روزانہ فرماتے علم الدین میں تیرا انتظار کر رہا ہوں۔
جو نبی کے عاشق ہوتے ہیں، ختم نبوت کے دیوانے ہوتے ہیں، تو وہ نبی ختم نبوت کے دیوانوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، مرزائی قادیانی تمہارے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اگر ادارے ان کی پشت پناہی نہ کریں، انشاءاللہ 6 مہینے کے اندر یا مرزائی حضور کا کلمہ پڑھ لیں گے یا پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو مولویوں کی بات کرتے ہو نا، مولوی یہ ہے، مولوی یہ ہے۔ مولوی کا پتہ کرنا ہو تو مرزا مسرور سے جا کر پوچھ لو، جو آج کل ان کا گرو ہے۔ میں کچھ ایسی بات نہیں کرنے لگا، تقریباً ہمارے پاس باقاعدہ ویڈیو موجود ہے۔ 2.5 سال قبل صحافیوں نے مرزا مسرور سے سوال کیا کہ پاکستان میں قادیانیوں کا مستقبل کیسا تم دیکھ رہے ہو؟ صحافی نے سوال کیا کہ پاکستان میں آپ جو ہے قادیانیوں کا مستقبل پاکستان میں کیسا دیکھ رہے ہو؟ اب جواب سننا۔ وہ مرزا مسرور جو آج کل ان کا گرو ہے، وہ کہنے لگا ہم اپنے قادیانیوں کا مستقبل پاکستان میں روشن دیکھ رہے ہیں۔ آڈیو بیان نہیں، ویڈیو بیان ہے۔ عالم مجلس تحفظ ختم نبوت نے الحمدللہ پھر اس کے بعد پورے ملک پاکستان میں کانفرنسیں کی۔ ہر کانفرنس میں اس میں بہادر روڈ کی کانفرنس بھی شامل، بادشاہ مسجد کی کانفرنس بھی شامل، رائے روڈ کی بھی کانفرنس شامل، پورے ملک پاکستان میں کانفرنسیں کی۔ ہر کانفرنس میں کم از کم 1 لاکھ سے زیادہ مجمع ہوتا تھا۔ 2 مہینے پہلے پھر ماحول بنا، پھر صحافیوں نے سوال کیا اسی مرزا سے، جس نے 2.5 سال پہلے کہا تھا نا کہ مرزائیوں قادیانیوں کا مستقبل جو ہے وہ پاکستان میں روشن ہے۔ اب 2-2.5 ماہ پہلے صحافی نے سوال کیا، مرزا صاحب اب قادیانیوں کا پاکستان میں مستقبل کیسا ہے؟ اب جواب سن لا، محمد کے دیوانوں، ختم نبوت کے پروانوں، خدا کی قسم تمہاری شب و روز کی محنت تھی، ان میں تمہاری یہ بھی محنت شامل جو تم نے دکانوں کے آگے لگا رکھا ہے کہ یہاں حضور کے دشمنوں کا داخلہ بند ہے، تمہارا حصہ بھی پڑ گیا۔ 2.5 سال کے بعد مرزا مسرور نے کہا جب تک پاکستان میں مولوی ہے ہمارا کوئی مستقبل نہیں، جب تک پاکستان میں مولوی موجود ہیں ہمارے قادیانیوں کا پاکستان میں کوئی مستقبل نہیں۔ پہلے کہتا تھا روشن ہے۔ اسی سلسلے میں انشاءاللہ 7 ستمبر کو ہم نے کانفرنس رکھی ہے مینار پاکستان میں۔ منگل کا دن ہوگا، 7 ستمبر کا دن ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ 7 ستمبر 1974 کو ہماری پاکستان کی پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر ان کو غیر مسلم قرار دیا۔ میں سوال کرنے لگا ہوں، ہماری پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر مرزائیوں کو، قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا، وہ تاریخ کیا تھی؟ میں نے ابھی بتایا ہے، یہ تاریخ یاد رکھو، 7 ستمبر 1974، اس کی یاد میں ہم نے پروگرام رکھا ہے مینار پاکستان میں۔ آپ دیکھ لینا انشاءاللہ، جو ہم نے انتظامات کر رکھے مینار پاکستان میں، تقریباً 3 سے 4 لاکھ لوگ انشاءاللہ آئیں گے محمد کے دیوانے۔ اب دیکھ لینا، جس کے مقدر میں ہوگا وہ اس جگہ پر جائے گا جہاں حضور کی توجہ کا وہ مرکز ہوگا۔ اس لیے میں آپ دوستوں سے التجا کروں گا کہ کوئی بھی دوست، کوئی بھی ساتھی، مصروفیت بھی ہوتی ہے،
لیکن جہاں نبی کا نام آ جائے وہاں مصروفیت نہیں رہتی. کیا مسجد میں بیٹھ کر وعدہ کر رہے ہو کہ انشاءاللہ مینار پاکستان میں 7 ستمبر کو جائیں گے؟ یار مجھے خوشی ہوگی ایک مرتبہ سارے دوست کھڑے ہو کر یہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر وعدہ کریں، کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ بلند کر کے کہہ کہ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت. الہی یہ سارے تیرے گھر میں لاہوری مسجد میں کھڑے ہو کر ہزاروں کا مجمع الہی یہ وعدہ کرتے ہیں تیرے محمد کے نام کی محفل میں ہم ضرور شرکت کریں گے. ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہوئے جانا، ختم نبوت، ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. جزاکم اللہ. سنت ادا فرمائیں.